اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، لیکن آج کل تو بہت زیادہ سب بیمار چل رہے ہیں۔ بخار ہے، ڈینگی ہے، اسٹمک ایشو بہت زیادہ ہے، اور اس ٹائم بھی گرمی بہت زیادہ ہے، اور اے سی کا لگ رہا ہے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اتنی شدید گرمی ہے۔ بہرحال آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، باہر کی چیزیں کھانا بالکل اوائڈ کریں، کیونکہ اتنی شدید گرمی اور حبس کے موسم میں کیونکہ دکانوں پہ جو ریسٹورنٹس میں یہ چیزیں بن کر پڑی رہتی ہیں تو ان میں خراب ہونے کا ان کا بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ باہر کی چیزیں بنی ہوئی نہ کھائیں، گھر کا صاف ستھرا اور فریش کھانا، ڈیلی کی ڈیلی جو بننے والا کھانا ہے وہ کھائیں، اور انشاءاللہ اور اپنی طبیعت صحت مچھروں کا خیال رکھیں، پانی نہ رکے۔ آج کل بارشیں ہیں اور پانی رک جاتا ہے، تو صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں۔ بہرحال یہ تو تھی ایک ہماری آپ کی صحت عامہ کے حوالے سے۔ اچھا جی، جو سب سے بڑا زیادہ کویشچن مجھے فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کہ جادو ہیں، جنات ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بارہا کہیں بتائی ہیں، تو میں نے کہا کچھ اور ڈیٹیل میں اس پہ ذرا ہم بات کر لیں۔ اچھا، یہ کئی چیزیں آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں، کئی بات کرتے ہوئے نکل جاتی ہیں، تو میں نے ایک دو پوائنٹس نوٹ کر لیے تھے تاکہ مجھے جو بھول جاتی ہیں میں وہ بھی بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کا کھانے سے بالوں کا نکلنا اور کپڑوں پہ کٹ پڑنا، خون کے چھینٹے، کاروبار میں اچانک بندش، اور ایک ایسی مطلب بیماریاں جن کا کوئی آپ کے پاس میڈیکل ریزن نہیں ہے ان النس کا، لیکن اسے بارہا ہونا اور ڈائگنوز نہ ہونا، یہ کاروبار کا ختم ہونا، گھر میں آتش زدگی اچانک سے، بھڑک اٹھنا، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بعض لوگوں کے جسم پہ بھی کٹ لگتے ہیں، ایسے میں نے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بیٹھے بٹھائے جسموں پہ نیل پڑ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نیل، کسی کے کٹ لگ گئے، کسی کے کپڑوں پہ کٹ لگ گئے، پورا پیس ہی ایسے کھایا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں کاروبار میں اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، لیکن آج ہی میری ایک بڑی پیاری فرینڈ ہے، بہت بڑا اس کا میک اپ اسٹوڈیو ہے اور شوٹس اور یہ اتنی چیزیں ہیں، مجھے پچھلے کچھ عرصہ سے اس کا ماشاءاللہ کام بہت عرصے سے کر رہی ہے، بڑا پیک پہ تھا، اچانک ہی وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت فیمس ہے، اور ایک دم سے پہلے اس کی طبیعت خرابی کا سلسلہ شروع ہوا، بہت زیادہ طبیعت خراب، بار بار میگرین اٹیکس، اور اس کے بعد اب ایک دم اس نے مجھے بتایا کہ کاروبار زیرو پہ آ گیا ہے اور اس کو سارے امپلائیز نکالنے پڑے ہیں۔ اس حد تک اچانک سب کچھ ہوا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو وہ جادو ہے اور نظر بد ہے۔ اچھا، اب یہ جو کویشچن سب سے زیادہ ریز ہوتا ہے کہ اس کا علاج بھی بتائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، مختلف عاملوں کو پیسے دیتے ہیں، کرواتے ہیں، جبکہ اس کا علاج یہ ڈویبل ہے، علاج اس کا پاسبل ہے اور قرآن سے پاسبل ہے، اور اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ باوضو رہیں، باوضو رہیں، اور باوضو میں آپ اللہ کے کیا کہتے ہیں، آپ جب وضو کی پاکیزگی میں ہوتے ہیں تو شیطان، جادو، نظر اور حسد کا اثر کرنا ایک ان کے آگے ایک شیٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں وہ ان پہ ان چیزوں کے اثرات بہت کم آتے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے والا، مطلب نماز کو قائم کرنے والا جو ہے وہ بھی اثرات سے بہت حد تک محفوظ رہتا ہے، اگر اثرات ہوں بھی تو اس کا اثر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ کسی بے نمازی پہ ہوتا ہے۔ اور اچھا، کالا جادو مطلب انسانی جان لینے کے لیے بھی
استعمال ہوتا ہے. جیسے اس کا بڑا ایک ہے کہ ہانڈی چڑھانا. جب کسی کی ہانڈی چڑھا دی جائے، کالے جادو کا جو ایک ٹرم ہے، اس کا مین کہ آپ اس کی جان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ آپ نے جیسے کرائے کے قاتل نہیں ہائر کر لیتے، اس طرح اس کو مشن پہ لگا دیتے ہیں. اس طرح کے موکلین ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جان لینے کی طاقت اور زندگی دینے کی طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے. لیکن اللہ نے یہ دنیا ایک آزمائش بنائی ہے، آپ کو صحیح اور غلط راستہ چننے کی چوائس بھی دی ہے. تو عام طور پہ اس طرح کے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، موت کا تو دن مقرر ہے، موت برحق ہے، لیکن وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں جادو کر کے، اس طرح کے عمل کر کے، عملیات کر کے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑی طاقتور چیز ہمارے پاس ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہے سورہ بقرہ. اچھا، اب سورہ بقرہ کا جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا، تو اب آسان ترین کیا ہے کہ آپ ٹی وی پہ لگاتے ہیں یا اپنے موبائل پہ لگاتے ہیں، اسپیکر پہ لگا دیتے ہیں، گھر میں سورہ بقرہ چل رہی ہے، آپ اپنے کام کاج کر رہے ہیں. دیکھیں، لگانا بھی باعث برکت ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنا سب سے افضل ہے. 2.5 پارے کی ہے، اس لیے بعض اوقات لوگ ایک وقت میں نہیں کر پاتے، تو آپ ایسے کر لیں، 2-3 لوگ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ 3 دن میں پڑھ لیں، 4 دن میں پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ خود تلاوت. ہم بیٹھے بیٹھے ایک پارہ تو آرام سے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، تو آپ 2 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 1 پارہ صبح پڑھ لیں، یا آدھا صبح آدھا شام میں پڑھ لیں. اگلے دن اسی طرح آدھا صبح آدھا شام میں، تیسرے دن وہ آدھا رہ جاتا ہے پارہ، تو سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو ایک ہی نشست میں سورہ بقرہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بہرحال یہ کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تلاوت کرنا زیادہ سوٹیبل ہے. جب آپ خود تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کی مسائل بھی پیش نظر ہوتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور دوسرا جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار تھے، وہ بھی اگر ہم اپنے گھروں میں رکھیں. بسم اللہ کا تو اتنا افادیت ہے کہ میں اب جب کبھی سوچتی ہوں نا کہ ہم بسم اللہ کو، ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم کتنا ایزی لیتے ہیں. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آپ جب دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں، تو شیطان نہیں داخل ہو سکتا. لیکن اندر کا شیطان آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نماز کا سہارا لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا سہارا لیتے ہیں، پاکیزگی طہارت کا سہارا لیتے ہیں، اور اس طرح آپ کالے جادو، اس کے نقصانات اور اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں.